وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج ہماری پہلی نشست اور پہلا لیکچر ہے۔ معزز سامعین، عرفان القرآن کورس میں ہم 6 مختلف چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تجوید پڑھیں گے۔ 1 گھنٹے ڈیوریشن کا یہ جو لیکچرز ہوا کرے گا، اس میں سب سے پہلے تجوید و قرات کے اصول ہوں گے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی کچھ آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا، جو انتہائی ٹیکنیکل اور جدید انداز میں اور عام فہم انداز میں آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تیسری اور اہم چیز جو ہم اس میں پڑھیں گے، وہ جو آیات کریمہ ہم نے جن کا ترجمہ کیا ہوا ہوگا اس دن، ان آیات کریمہ کی ہم تفسیر کریں گے۔ یہ تفسیر معزز سامعین اور معزز ناظرین جو ہم کریں گے، اس میں تقریباً 10 سے 15 معروف تفاسیر کا ہم نے نچوڑ لیا ہے۔ چوتھی اور اہم چیز جو آپ تک پہنچانی ہے وہ عربی گرامر ہے۔ عربی گرامر اور عربی قواعد کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا محض ایک خواب ہے، اور قرآن پاک کی گرامر کو جب تک نہ بہتر طریقے سے سمجھا جائے تب تک قرآن پاک کو سمجھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن پاک کی گرامر کو اس سہل اور آسان انداز میں آپ تک پہنچائیں کہ پک کرنا اور اس کو ریسیو کرنا بہت آسان ہو جائے۔ 5ویں چیز جو ہر لیکچر کے اینڈ پہ ہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈیلی کی ایک دعا یاد کیا کریں گے۔ یہ دعائیں ہم نے تقریباً 20 سے 25 دعائیں ایسی لکھنی اور یاد کرنی ہیں کہ جو قرآنی اور نبوی دعائیں ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر کیا دعا کی جائے، اسی طرح مسجد میں آنے جانے کی دعا ہے، گھر میں آنے جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا ہے، آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں اس کی دعا ہے، دودھ پیتے ہیں اس کی دعا ہے، کھانے کے شروع کی، درمیان کی، اس کھانا کھانے کے اینڈ کی دعا ہے، کسی کے گھر آپ کھانا کھاتے ہیں اس کی کیا دعا ہے، آپ کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں یا آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ نے کیا دعا کرنی ہے، مصیبت میں آپ لوگوں نے کیا دعا پڑھنی ہے، تو یہ دعائیں ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک کی مناسبت سے 63 لیکچرز ہم نے اس میں مکمل کرنے ہیں۔ پہلے 40 لیکچرز میں قواعد یعنی گرامر چلے گی، اور آخری 20 سے 23 لیکچرز میں قواعد کی جگہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، عبادات سے ہے اور معاملات سے ہے، وہ احادیث ہم پڑھیں اور ان کو پریکٹس میں لائیں۔ تو آئیے معزز ناظرین، ہم اپنا آج کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بکس اپنے پاس رکھیں اور اپنے بال پوائنٹ رکھیں تاکہ آپ جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو وہاں سے لکھیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، قید العلم بالقلم، علم کو قلم کے ذریعے قید کرو، لہٰذا ہم نے اس علم کو قلم کے ذریعے قید کرنا ہے۔ ہم نے آنکھوں سے بھی پڑھنا ہے، اپنے دماغ سے بھی پڑھنا ہے، زبان سے ریپیٹیشن بھی کرنی ہے، اس کو دہرانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بھی انوالو رکھنا ہے۔ تو یہ سارے ذرائع علم کے جب ملیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہماری پکنگ پاور جو ہوگی درس کو لینے کی اور سمجھنے کی وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ چلیں معزز سامعین، اپنے حسب معمول اور حسب ضابطہ سب سے پہلے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم تجوید پڑھیں گے۔ معزز ناظرین، جب بھی ہم کسی علم کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس علم کے بارے میں انٹروڈکشن حاصل کرتے ہیں، اس کا تعارف لیتے ہیں۔ تو تعارف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس علم کے بارے میں سب سے پہلے آپ اس کی لغوی اور اصطلاحی ڈیفینیشن پڑھیں، اس کی تعریف پڑھیں کہ وہ ہے کیا۔ تو ہم تجوید چونکہ پڑھنے جا رہے ہیں تو تجوید، لفظ تجوید جود یجود سے نکلا ہے۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جود یجود سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا عربی میں کہتے ہیں کما جود الشیء
ای حسنہ، کسی شے کا عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا یا اس کو سنوارنا۔ تو یہ تجوید کا لغوی معنی ہے۔ لفظ تجوید کا لغوی معنی ہے کسی شے کا عمدہ کرنا، اس کو خوبصورت کرنا، اس کو سنوارنا۔ اب کیا فرق ہے لغوی اور اصطلاحی معنی میں؟ یہ جو دو چیزیں ہم نے لکھی ہیں کہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، تو لغوی معنی یہ ہوتا ہے ایک ایسا معنی جس معنی کے لیے اہل لغت اور اہل زبان نے اس لفظ کو کریٹ کیا ہو اور تخلیق کیا ہو، یہ لغوی معنی کہلاتا ہے۔ پھر وہی لفظ ہم ایک علم کے اوپر اور اصطلاح شرع میں جب اس ایک کمپریہنسو چیز کے اوپر، ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑے پورے علم کے اوپر اس کا اتباق کرتے ہیں، اس کا انطلاق کرتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، تو وہ اس کا اصطلاحی معنی ہو جاتا ہے۔ اس میں ضروری سمجھوں گا کہ آپ کو ایک مثال دوں تاکہ مثال کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک لفظ میں نے لکھا ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ ہم لوگ اس کو فقہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا اصل جو تلفظ ہے وہ فقہ ہے۔ تو فقہ کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے سمجھ بوجھ، عقل، سوچ، فہم، ادراک، سمجھنا کسی شے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العزت جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اہل لغت نے لفظ فقہ کو سمجھ بوجھ کے معنی کے لیے کریٹ اور وضع کیا تھا، بنایا تھا۔ اب بعد میں اصطلاح شرع میں ایک پورے کا پورا جو اسلامک لا ہے، جس کو ہم جو پوری کی پوری اسلامک جورسپروڈنس ہے، جس میں نکاح طلاق کے مسائل ہیں، جس میں بیع و شراء کے مسائل ہیں، جس میں طہارت کے مسائل ہیں، جس میں دنیا کے تمام لین دین کے معاملات ہیں، اور باقی جتنے سارے کے سارے معاملات پر مشتمل پورے علم کا نام ہم نے علم الفقہ رکھ دیا۔ تو سمجھ بوجھ جب اس کا معنی کریں گے تو وہ لغوی معنی ہوگا، اور جب اس کو ہم ایک پورے علم اور ایک پورے سبجیکٹ کے اوپر اس کا اتباع کریں گے تو یہ اصطلاحی معنی کہلوائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال جو آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے لفظ صوم۔ صوم کا لغوی معنی جس کے اظہار کے لیے اہل لغت اور اہل زبان نے اس کو پیدا کیا وہ تھا الامساک، رک جانا، کسی بھی کام سے رکنے کو صوم کہتے ہیں عربی میں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ مگر بعد میں ہم نے اصطلاح شرع میں اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا اطلاق کرنے کے لیے ہم نے روزہ کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا۔ صبح سحری سے لے کے رات افطاری تک آپ کھانے پینے کی اشیاء ہونے کے باوجود رک جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر بہت ساری دیگر مباحات جو جائز کام ہیں ان سے آپ اس دوران سحری سے افطاری تک رکے رہتے ہیں، تو اس سارے رکے رہنے کے عمل کو سحری سے افطاری تک بھی ہم صوم کہتے ہیں۔ تو فقط رک جانا کسی بھی کام سے یہ بھی صوم کہلواتا ہے لغوی اعتبار سے، اور یہی صوم جب ہم اس کو ایک اس عمل کے اوپر لائیں گے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اب یہ اصطلاحی طور پر صوم کہلوائے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو تعارف کروایا لغوی اور اصطلاحی۔ تو پہلی چیز جو ہے جو ہم نے لکھی اس کا میں آپ کو دوبارہ اس کی دہرائی کرواتا ہوں۔ لغوی تعریف لفظ تجوید کی یہ ہے کما جود الشیء ای حسنہ، جیسے کسی شے کا عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا یا سنوارنا۔ اب آئیے اصطلاحی تعریف اس کی کرتے ہیں۔ تو علم التجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اصطلاحی تعریف ہم نے علم التجوید کی لکھی ہے، وہ یہ ہے ایسے اصول و ضوابط کا علم۔ اب یہ لفظ علم نہیں ہے، ہم لوگ اس کو علم کہتے ہیں، یہ علم ہے، لام ساکن ہے، جن کے ذریعے ہم حروف قرآنیہ کے، اب دیکھیے یہ لفظ بھی میں نے پڑھا، حروف پڑھا ہے میں نے، ہم لوگ اکثر اس کو حروف کہہ دیتے ہیں، ہا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، حالانکہ ہا کے اوپر پیش ہے، حروف ہے یہ لفظ۔ حروف قرآنیہ کے مخارج اور صفات کو جان سکیں۔ اگر میں اس کو آسان طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ علم التجوید ان قواعد کو جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے کہ حروف قرآنیہ جو ہیں ان کے مخارج کیا ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ مخارج جمع ہے مخرج کی، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، ادا ہونے کی جگہ کو، اور صفات جمع ہے صفت کی۔ صفت کہتے ہیں کہ جب کوئی حرف ادا ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی،
اس کی ذاتی حالت، وہ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس میں کپ کپاہٹ ہوگی یا اس میں ٹھہراؤ ہوگا، اس کو سختی سے پڑھیں گے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، آواز لگ کے آئے گی نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں صفات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو دو لفظوں میں علم التجوید کی میں آپ کو تعریف آسان ترین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم التجوید یہ ہے کہ حروف قرآنیہ الف سے یا تک جو حروف ہیں وہ حروف کہاں سے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، یہ تجوید ہے۔ اب میں پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے کہ علم التجوید سارے کا سارا یہ ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اور کیسے ادا ہوگا۔ تو یہ تو ہم نے لکھ لی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ علم التجوید کا موضوع، دیکھیے کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی خطاب ہے، کوئی تقریر ہے، تحریر ہے، تصنیف ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہے، اسی کے گرد وہ ساری کی ساری کتاب بھی بحث کرتی ہے، وہ سارے کا سارا جو خطاب اور گفتگو ہوتی ہے اسی کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کا موضوع ہدایت انسان ہے۔ قرآن پاک ساری کی ساری بحث جو ہے وہ انسان کو مخاطب کر کے کرتا ہے، انسان کے گرد اس کی تعلیمات کا دائرہ کار گھومتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہر چیز، ہر گفتگو کا کوئی نہ کوئی موضوع اور ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے جس کے گرد، جس کے متعلقات کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ علم التجوید کا جو موضوع ہے وہ حروف تہجی ہیں۔ الف سے یا تک جو حروف ہیں وہ علم التجوید کا موضوع ہیں۔ الف کیسے ادا ہوگا یہاں سے لے کے یا کیسے ادا ہوگا، اور الف کہاں سے ادا ہوگا یہاں سے لے کے یا کہاں سے ادا ہوگا، یہ سارے کا سارا علم التجوید ہے۔ اور الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں، عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ الف سے یا تک جو ہے، چونکہ اس میں گاف بھی نہیں ہے، اس میں ٹے بھی نہیں ہے، اس میں وہ 3 نقطوں والی زے بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ حروف اگر باہر ٹے بھی نہیں ہے، یہ حروف اگر ہم جو اردو ڈیجٹ ہیں ان کو اگر ہم نکال دیں تو باقی یہ 29 حروف بنتے ہیں عربی میں، جن کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف ہجائیہ بھی کہتے ہیں اور حروف ابجدیہ بھی کہتے ہیں۔ حکم قرآنی، قرآن پاک کی 3-4 آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ہماری توجہ اس جانب مبذول کرواتی ہیں کہ قرآن پاک کو جو ہم نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، آیا اپنے اپنے طریقوں سے ہی پڑھنا ہے یا صحت لفظی سے پڑھنا ہے۔ جیسے کہا گیا یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ حق کیا ہے کہ ان کو انہی کے مخارج اور صفات کے ساتھ ہم پڑھ سکیں۔ اب آ جائیے حکم قرآنی، جو میرے نزدیک ایک بہتر آیت کریمہ جو ڈائریکٹلی ہماری توجہ اس جانب مبذول کرواتی ہے، وہ سورہ مزمل کی آیہ کریمہ ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ یہ چیز بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ جو ہم عربی رسم الخط میں یہ لکھیں گے، اس کو یہ عربی میں 1 نقطہ یوں لکھا جاتا ہے، 2 نقطے اس طرح لکھے جاتے ہیں اور 3 نقطے اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک یہ لکھا ہے اور یہ نقطے اور یہ 2 نقطے جو ڈالے ہیں، یہ سمجھیے کہ آپ 2 نقطے ہیں، یہ 1 نقطہ ہے، یہ 2 نقطے ہیں اور یہ 3 نقطے ہیں۔ سورہ مزمل کی یہ آیہ کریمہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ الحمد کہیں تو پھر آپ وقف کر لیں، پھر آپ کہیں للہ اور پھر وقف کر دیں، پھر کہیں رب العالمین اور ہر لفظ کو پڑھنے کے بعد وقف کرتے چلے جائیں اور ٹھہرتے چلے جائیں۔ نہیں، اس ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ حروف قرآنیہ کو اور آیات قرآنیہ کو ان کا حق دیتے ہوئے پڑھو۔ حق کیا ہے؟ اصول تجوید کے ساتھ پڑھو۔ جو ہا کا حق ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہوگی اس کو وہیں سے ادا کرو، جو غین کا حق ہے جو مخرج اور جو صفات اس کی ہیں ان کو انہی مخارج اور انہی صفات سے ادا کرو، جو حروف باقی حروف کے جو حقوق ہیں مخارج اور صفات کے حوالے سے ان کو ادا کرتے ہوئے پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا مقصد یہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ غرض و غایت کیا ہے اس کی۔ یہ چونکہ پہلا لیکچر ہے اور پہلا لیکچر ہمیشہ انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے، تعارفی لیکچر ہوتا ہے۔ غرض و غایت کیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کی، کیوں سیکھتے ہیں ہم؟ جی اس کی غرض و غایت اور یہ ہے کہ جب ہم علم التجوید کو سیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ
کہ ہمیں حروف قرآنیہ صحیح طور پر پڑھنے آ جائیں گے، صحیح طور پر قرآن پاک کی ادائیگی کا ہمیں پتہ چل سکے گا۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کی غرض و غایت قرآن پاک کے حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، اب ہم آئیں گے کہ فائدہ کیا ہے اس کا۔ چلیے ہم نے حروف قرآنیہ کو صحیح طور پر ادا کرنا سیکھ لیا، ہمیں کیا ملے گا؟ انسان ہر چیز میں سوچتا ہے کہ اس کو کیا ملے گا، ہاں اس سے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، خوشنودی الہی ملے گی، رضائے الہی کا حصول ہوگا، یہ ہے اس کا فائدہ۔ چونکہ ہم نے اللہ رب العزت کے ایک فرمان کی تکمیل کی، اس پر عمل کیا، اس کی تعمیل کی اور اس پر عمل کیا، لہٰذا اب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو گئے۔ تو ایک مومن مسلمان اور موحد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی والی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا مولا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی ہو جائے۔ تو علم قرآن پاک کو علم التجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے اور اس کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے۔ آخری بات جو تجوید کے ضمن میں آج کے سبق میں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، مرکز و محور، تجوید کا مرکز و محور کیا ہے؟ تو علم التجوید کا مرکز و محور تین چیزیں ہیں، وہ تین چیزیں یہ ہیں، نون ساکن، یہ پھر نون تنوین، نون تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، اور اینڈ پہ ہوگا میم ساکن۔ یہ یوں تو پورے کا پورا علم التجوید سارے حروف تہجی کے متعلق بحث کرتا ہے، لیکن زیادہ تر جو احکام جن کے متعلق بات ہوتی ہے اور جو احکام ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں، نون ساکن، نون تنوین۔ میں نے کہا نون تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہے، جب کوئی حرکت ڈبل ہوتی ہے تو اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اور تیسری چیز میم ساکن ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج تجوید کے سبق میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ پہلی چیز ہم نے پڑھی علم التجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اس کے بعد ہم نے علم التجوید کا موضوع پڑھا، موضوع پڑھنے کے بعد پھر ہم نے حکم قرآنی پڑھا، غرض و غایت پڑھی، فائدہ پڑھا اور مرکز و محور پڑھا۔ آئیے چلتے ہیں پہلے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف۔ جی ناظرین، آپ دیکھیے کہ ہم نے تعوذ بھی لکھ لی اور تسمیہ بھی لکھ لی۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کو تعوذ نہیں کہتے، اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ تعوذ لفظ بولتے ہیں، یہ تعوذ ہے اور تسمیہ ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی آیات یہاں پہ لکھا کریں گے تو سب سے پہلے ان کو پڑھا کریں گے تاکہ جو آیات ہمارے اس دن کے سبق کی ہوں ان کا تلفظ بہتر طریقے سے ہمارے علم میں آ جائے، اس کے بعد ہم ان کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اینڈ پہ با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ ہم اس کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں۔ حاضرین آپ دیکھیے، سب سے پہلے یہ جو علامت، یہ جو حرف آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر یہ زبر کے بغیر ہوتا، اس پر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، لیکن یہی الف جب اس متحرک ہو جاتا ہے، اس پر زبر زیر پیش آ جاتی ہے، تب ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، تب وہ حمزہ کہلوائے گا۔ حمزہ جو ہے یہ یہاں سے ادا ہوگا جہاں پہ ہماری حلق ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عین ہے، عین ادا ہوتا ہے وسط حلق سے، اور عین کے اوپر آپ دیکھیے کہ پیش ہے۔ پیش اور واو کبھی بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے دونوں ہونٹوں کو گول نہ کر لیں۔ اور اس کے بعد ذال ہے، ذال ادا ہوگا نوک زبان اور اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پر جب ہماری زبان کی نوک لگے گی۔ اب آپ میری طرف توجہ کیجئے تو ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں، یہاں سے حمزہ، یہاں سے عین، پھر ہونٹ گول کرنے ہیں اور پھر نوک زبان اور سامنے کے دو دانتوں کے ملانے سے ذال ادا ہوگی۔ اب دیکھیے اعوذ، اعوذ، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ لفظ اللہ ہے، اس کو اسم جلالت کہتے ہیں۔ لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ کا ما قبل جو ہے وہ زبر والا ہو یا پیش والا ہو پھر اس کو پر کر کے اور موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے یا رسول اللہ۔ اب لفظ اللہ سے پہلے زبر تھی لہٰذا ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا، اور یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ جب بھی لفظ اللہ سے پہلے، اس میں جلالت سے پہلے زیر آئے گی تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو باللہ، باللہ، یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے
یا کھڑی زیر ہوتی ہے یا الٹا پیش جو ہوتا ہے، ان کو اتنا کھینچتے ہیں جیسے آپ ایک الف کے برابر ان کو کھینچتے ہیں، اور ایک الف کو کتنا کھینچتے ہیں؟ جیسے ایک بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولا جاتا ہے یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے سختی اور قوت، تو جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر سختی کی جائے، لہٰذا جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو ہمیشہ سختی اور قوت زور سے پڑھیں۔ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پہ آ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی آپ غور کریں تو یہ سین ہے، سین پر ہمیشہ سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کا سے پہلے یہاں بھی زیر ہے، اس کو بھی ہم نے باریک پڑھا، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو را کے اوپر شد یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، شد بھی ہے، اس کو سختی سے بھی پچھلے حرف کو اس سے ملائیں گے، اور دونوں جگہوں پہ را کے اوپر زبر بھی ہے۔ اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو دونوں صورتوں میں را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں چونکہ دونوں جگہوں پہ زبر ہے لہٰذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اب دوبارہ آپ سماعت فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، یہ ہم نے آج کا سبق جو تھا وہ ایک دفعہ پڑھ لیا، اس کا تلفظ سمجھ لیا، اب ہم اس کا کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ایسے کیا کریں گے کہ ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ سے ترجمہ کریں، تاکہ جب اس لفظ کی ریپیٹیشن ہو، اس حرف یا اسم کی ریپیٹیشن ہو تو ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ لفظ یا یہ اسم اور حرف ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے اعوذ۔ چونکہ ابھی ہم نے گرامر شروع نہیں کی اور ابھی ہم گرامر کو نہیں جانتے، تو شروع میں ہم صرف اتنا ہی ٹچ دیا کریں گے جتنا ہمارے لیے بات کو سمجھنا اور فالو کرنا آسان ہو سکے۔ تو یہ جو اعوذ ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ جیسے اردو میں 3 زمانے ہوتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی، اور چلتے ہوئے جو زمانہ موجود ہوتا ہے اس کو حال، اور آنے والے کو مستقبل کہتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کو تو ماضی کہتے ہیں، جبکہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مضارع۔ تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پھر یہ گزری ہوئی بات نہیں ہے، حال اور مستقبل کی بات ہے۔ تو اعوذ کا معنی یہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ میں نے کیسے ترجمہ کر لیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں؟ میں نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کر لیا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ پناہ مانگتا ہے، تم پناہ مانگتے ہو؟ مجھے کیسے پتہ چل گیا کہ اس کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں؟ جی، چونکہ مجھے گرامر کے اس صیغے کا علم ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ جان لیا کہ اس کا معنی یہ ہے۔ یہی چیز ہم نے یہاں پہ پڑھنی ہے اس پورے کے پورے کورس میں، عرفان القرآن کورس میں، کہ ہمیں لفظوں کی پہچان ہو سکے اور لفظ ہم سے خود مخاطب ہوں، لفظ ہم سے گفتگو کریں اور وہ خود ہمیں بتائیں کہ ہمارا ترجمہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد ہے با۔ یہ با آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اسماء کے ساتھ یہ با آ جاتی ہے۔ با کا ہر جگہ پہ ترجمہ ہم ساتھ ہی کریں گے۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ، ساتھ سے مراد ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے آ گیا ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کا معنی اللہ ہی ہوتا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ من کا معنی ہے سے، من جہاں بھی آئے گا اس کا معنی سے ہوگا۔ الشیطان، شیطان سے مراد شیطان ہی ہے۔ ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ شیطان کسے کہتے ہیں۔ تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں
با سات اللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم کا معنی ہے دتکارا ہوا، دتکارا ہوا یا نکالا ہوا یا رد کیا ہوا، رد کیا ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اس کو رد کر دیا تھا، لہٰذا اس کو ہم مردود کہتے ہیں۔ مردود اس میں مفعول ہے، یعنی جس کو رد کر دیا گیا ہو۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہم نے تعوذ کا پڑھ لیا ہے، اور وہ یہ ہے، ایک دفعہ میں پھر دہراتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باسات اللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم جو دتکارا ہوا ہے، جس کو نکال دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اور جس کو رد کر دیا گیا ہے، جو مردود ہے۔ اب آ جائیے تسمیہ کے ترجمہ پر۔ تو تسمیہ میں بھی آپ سب سے پہلے ہم با کا ترجمہ علیحدہ کریں گے۔ یہاں بھی ہم نے با کا ترجمہ کیا تھا، آپ غور فرمائیے، تو یہاں پہ ہم نے با کا ترجمہ کیا تھا سات۔ دیکھیے آپ جو دیکھنے والے ہیں یا جو سننے والے ہیں، جیسے بھی جو لفظ تکرار کے ساتھ آئے گا، میں ہمیشہ آپ سے پوچھا کروں گا کہ یہ اس کو دہرائیے آپ۔ پہلے میں آپ کو خود بتاؤں گا، دوسرے نمبر پہ پھر میں آپ سے کہوں گا جی آپ اس کو دہرائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، نہیں، حضور نے فرمایا وانما الف حرف و لام حرف و میم حرف، حضور نے فرمایا الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ اور میم علیحدہ حرف ہے، لہٰذا جب ہم نے یہ 3 حروف ادا کر دیے تو ان کے نتیجے میں ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں، اور ہمیں ان نیکیوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل قیامت کے روز جب میزان لگے گی اور جب یہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہمیں نیکی بھی ہمیں ایک بڑے ہولناک عذاب سے بچا سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو با کا معنی ہے 7۔ یہ بھی بات پہلے لیکچرز میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو زبان جو ہے وہ 60% تک عربی زبان سے لی گئی ہے، مشتق ہے اور ماخوذ کی گئی ہے، اخذ کی گئی ہے، وہاں سے بنی ہے۔ لہٰذا جب ہم عربی کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے عربی کے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ با کا ترجمہ تو 7 تھا، یہ ہے سین اور میم، اصل میں یہ بھی اسمی تھا، تو یہ حمزہ کو گرا دیا گیا ہے۔ عربی کا طریقہ یہی ہے کہ بہت سارے حروف کو عربی زبان میں گرا دیا جاتا ہے، ثقل واقع نہ ہو، اس میں بھاری پن نہ آئے۔ تو اصل میں یہ اسم تھا۔ اسم اردو میں مستعمل ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، تو 7 نام، آگے ہے اسم جلالت اللہ۔ دیکھیے اس پر بھی غور کریں، اور میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا چلوں کہ جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا اب آگے آ گیا اللہ، نہیں، ہم کہیں گے آگے اسم اللہ آ گیا ہے یا اسم جلالت آ گیا ہے، اس کا پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ تو اسم جلالت اللہ کا معنی ہے اللہ۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن اور الرحیم، حاضرین دونوں اسم مبالغہ کے صیغے ہیں۔ مبالغہ کا معنی ہوتا ہے کہ معنی میں زیادتی پائی جائے، مبالغہ کیا جائے۔ اگر ہم اس رحمان کا معنی فقط مہربان کریں گے تو یہ غلط ہوگا، اس میں ہمیں زیادتی کا معنی اور مبالغے کا معنی پیدا کرنا ہوگا، تب اس کا معنی صحیح ہوگا، اور وہ معنی یہ ہے الرحمن نہایت مہربان، اور الرحیم بھی چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا معنی ہم رحم کرنے والا نہیں کریں گے بلکہ کریں گے ہمیشہ رحم کرنے والا۔ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں موسٹ بینیفیشنٹ اینڈ دی موسٹ مرسیفل۔ یہ جو لفظ موسٹ، یہ جو ورڈ لگایا جاتا ہے، یہ مبالغہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہم نے کیا، میں اس کو دہراتا ہوں۔ با کا معنی 7، اسم کا معنی نام، اللہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو انتہائی نہایت مہربان ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب اپنے آج کے سبق کے چوتھے حصے کی طرف۔ تفسیر کا لفظ فسر یفسر سے نکلا ہے یا فاسر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے وضاحت کرنا، کھول کر بیان کر دینا، تشریح کر دینا کسی چیز کی، اس کو انٹرپریٹ کر دینا۔
تو سب سے پہلے تو یہ تعوذ کی ہم تفسیر کریں گے. تو تعوذ آز یعوذ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، ایک شیلٹر ہم مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اب یہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے قرأتا، اور قرأتا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کا اس میں ترجمہ آنا چاہیے کہ جب تم قرآن پڑھ چکو، جب قرآن پڑھنے سے فارغ ہو جاؤ تب اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے. اب یہ ہے کہ ہم پھر تعوذ کو قرآن پاک کی تلاوت کے شروع میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو شروع میں اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ یہ جو قرأتا فعل ماضی تو تھا، لیکن جب اس کے ساتھ فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ اذا آ جاتا ہے تو اذا ماضی کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے. اس وجہ سے اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ تھی. اسی طرح ابو یعلا میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو شخص جھگڑنے لگے، غصہ کے مارے میں ایک شخص کے نتنے پھول گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں ائمہ کرام کے نزدیک تعوذ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جبکہ امام احمد کے نزدیک تعوذ کے الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. معزز ناظرین، ان دونوں طریقوں سے تعوذ پڑھنا جائز اور درست ہے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے تب بھی ٹھیک ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہیے تب بھی بہتر، جائز اور درست ہے. اب آگے آ جائیے، یہ تو تعوذ کی بات تھی. اس کے بعد یہ لفظ اللہ، میں اتنا ہی آپ کو اس کی تفسیر کے متعلق بتانا چاہوں گا کہ لفظ اللہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور اس کا ذاتی نام ایک ہی ہے. باقی جو اس کے بے شمار سینکڑوں نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی کہلواتے ہیں. وہ رحم کرتا ہے، اس کو رحیم کہا جاتا ہے. وہ مہربان ہے، اس کو رحمان کہا جاتا ہے. وہ معاف کرتا ہے، اس کو غفور کہا جاتا ہے. وہ رزق دیتا ہے، اس کو رزاق کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ مہربانیاں فرماتا ہے، اس کو لطیف کہا جاتا ہے. جو صفت اللہ رب العزت، اس میں جلال ہے، اس میں قہاریت ہے، اس میں مالک ہونا ہے تو اس کو مالک کہا جاتا ہے. اس کو اسی طرح اللہ رب العزت کا نام جبار ہے، قہار ہے. تو جو صفت مالک میں پائی جاتی ہے اس صفت کے اعتبار سے اس کا جو نام ہے وہ صفاتی نام کہلواتے ہیں، جبکہ اس کا ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ. آگے آ جائیے لفظ شیطان. شیطان کیا ہے؟ تو معزز ناظرین دیکھیے، شیطان جن تھا. قرآن پاک نے کہا ہے کہ کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا. جنات بنے ہیں آگ سے، جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے اور فرشتوں کو نور سے بنایا ہے. اب یہ جو شیطان ہے اس کا اصل نام تھا ابلیس، جو اس کے والدین نے رکھا تھا. پیدائشی نام جو ہے شیطان کا وہ ابلیس ہے. اب اللہ رب العزت کی اس نے اتنی عبادت کی، فرشتوں کی کائنات میں اور فرشتوں میں اس کو جگہ اور مقام دے دیا گیا. فرشتوں میں جب یہ گیا تو ایک معروف مقولہ ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس. اب وہاں نام تھے جبرائیل، اسماعیل، میکائیل، عزرائیل. انہی اوزان کے اوپر اس کا نام بھی رکھ دیا گیا اور وہ یہ تھا عزازیل. یہ عزازیل یہ تب رکھا گیا اس کا نام جب یہ فرشتوں میں تھا. تو جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ میں اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اور وہ پورا واقعہ جب وہ ہوا نام بتانے کا چیزوں کے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے. فرشتوں نے کہا مولا کریم تو زیادہ حکمتوں والا ہے، زیادہ علم والا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، سب کے سب آدم کو سجدہ کرو. تو فسجدوا، سارے کے سارے سجدہ کرنے لگ پڑے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا.
ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جب یہ کافروں میں سے ہو گیا تو اس کا نام شیطان پڑ گیا۔ ابلیس سے عزازیل ہوا، عزازیل سے شیطان ہوا۔ شیطان کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ لفظ شاطانہ سے بنا ہے، شاطانہ سے۔ شاطانہ کا معنی ہے جو ہر بھلائی سے، ہر اچھائی سے، ہر خیر کے کام سے دور کر دیا گیا ہو۔ تو شیطان سے مراد ہے وہ جو ہر بھلائی سے دور کر دیا گیا ہو، جو ہر نیکی سے دور کر دیا گیا ہو، اور ہر خیر سے جس کو دور کر دیا گیا ہو۔ الرجیم، پھر اللہ پاک نے اس کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ اب آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کی تفسیر پر۔ یہ تسمیہ جو ہے یہ سورہ نمل کی ایک آیت کریمہ کا ایک جزو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو تسمیہ کے الفاظ ہیں، مگر یہ پوری آیت کریمہ سورہ نمل کی یہ ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کفار اور مشرکین عرب تھے اور مشرکین مکہ تھے، وہ جب بھی اپنے کسی کام کی ابتدا کرتے تو اپنے جو ان کے جھوٹے اور باطل معبود تھے، جو بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، ان کے ناموں سے ابتدا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بسم اللاتی والعزا، لات اور عزا کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح اپنے ہر کام کی ابتدا کیا کرتے تھے لات اور عزا کے نام سے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اپنے ہر کام کی ابتدا الرحمن اور الرحیم کے نام سے کیا کرو۔ تم یوں کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم کی تین انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز تفاسیر ہیں۔ سب سے پہلے تو رحمان کہتے ہیں اس ہستی اور اس ذات کو جو مہربانی کرتے ہوئے کسی رنگ و مذہب یا کسی نسل کا امتیاز نہ رکھے، جو ہر کسی پر مہربان ہو، جو مسلمانوں پر بھی مہربانی کرے اور جو کافروں پر بھی مہربانی کرے، ہر کسی پر مہربان ہو۔ تو جب ہر کسی پر مہربان ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہوا تو پھر مومن پوچھنے لگے کہ مولا کریم ہمارے لیے پھر خاص کیا ہے کہ مہربانی اوروں پر بھی ہے، ہمارے اوپر بھی ہے، جب ہر کسی پر مہربانی ہے تو ہم جو تیرے ماننے والے ہیں۔ تو اس نے کہا الرحیم، مومنوں کے لیے تو میں سراپا رحیم ہوں، لہٰذا صفت رحمت میں صرف اور صرف مومنین آ گئے۔ الرحمن میں کافر اور مسلمان سب تھے، جبکہ الرحیم میں صرف مسلمان آ گئے، یہ خاص انہی کا حصہ ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ الرحمن وہ نہایت مہربان ہے اور ہر کسی پر مہربان ہے، اس کی اس صفت کا اظہار اور اطلاق دنیا میں ہے۔ دنیا میں وہ ہر کسی پر مہربانی کرتا ہے، وہ ہر کسی کو نوازتا ہے، کوئی کافر اس سے مانگے یا نہ مانگے وہ اس کو عطا کرتا ہے، کوئی مشرک اس سے طلب کرے نہ طلب کرے وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ ہر کسی کے کام بنتے ہیں، سنورتے ہیں، ہر کسی کو رزق ملتا ہے، ہر کسی پر مہربانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ صفت رحیمیت جو ہے اور صفت رحیم، رحیم جو اس کا نام ہے، رحیمیت، اس کا ظہور اور اس کا اطلاق معزز ناظرین قیامت کے دن ہوگا، اور اس کا ایک وافر اور سارے کا سارا حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف مومنین اور مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ آخری اس کی اور انتہائی ایمان افروز تفسیر یہ ہے کہ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اس سے طلب نہ بھی کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صفت رحمانیت میں کافر بھی آ گئے، اس کو ماننے والے بھی آ گئے اور نہ ماننے والے بھی آ گئے، تو جو اس سے مانگے اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو اس سے نہ مانگے اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ رحیم کہتے ہیں اس ہستی کو جس سے نہ مانگا جائے تو وہ جلال میں آ جائے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ رحیم اور الرحمن کی انتہائی خوبصورت تفسیر ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ہے کیا، لہٰذا
اپنے ہر نیک کام کی ابتدا جو ہے وہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ ایک انتہائی ضروری اور اہم بات میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، خواہ وہ ناجائز ہو اور درست نہ ہو، تو از راہ مزاح یا استہزاء اس کے شروع میں بسم اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک کفریہ طریقہ ہے، کسی بھی ناجائز کام کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ کہ استعاذہ پڑھا ہم نے، تعوذ اور تسمیہ پڑھی، ان دونوں کا باہمی ربط اور باہمی تعلق آپس میں کیا ہے؟ استعاذہ میں عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ سے پرہیز تھی، جبکہ بسم اللہ میں عقائد صحیحہ اور اعمال صحیحہ کی طرف رجوع ہے۔ تعوذ میں ما سوا سے تعلق اور علیحدگی کا اعلان تھا، جبکہ بسم اللہ میں توجہ اللہ کا باقاعدہ اقدام ہے۔ اسی طرح تعوذ گمراہی سے بچاؤ تھا، جبکہ تسمیہ ہدایت کا حصول ہے۔ تعوذ عزم سفر تھا، بسم اللہ حصول منزل ہے۔ تعوذ مریض کے لیے مجوزہ پرہیز تھا، اور بسم اللہ اور تسمیہ اس کے لیے مجوزہ علاج ہے۔ تعوذ بغض و عناد سے برات کا نام تھا، جبکہ بسم اللہ پیکر رافت و رحمت قرار پانے کا نام ہے۔ تعوذ خدا کی دوری سے پناہ مانگنے کا نام تھا، بسم اللہ اس کے قرب و وصال کی طلب کا نام ہے۔ الغرض تعوذ اپنی عاجزی کا اعتراف تھا، اور تسمیہ خدا کی قدرت کا اعتراف ہے، اور بالآخر استعاذہ میں شخصیت کی اصلاح تھی، جبکہ بسم اللہ میں اس کا منتہائے کمال ہے۔ تو یہ بسم اللہ اور تعوذ کا آپس میں ایک تعلق تھا۔ معزز ناظرین، تجوید، ترجمہ، تفسیر کر لینے کے بعد اب ہم اپنے چوتھے سبق کے چوتھے حصہ کی طرف آتے ہیں، جو ہے حصۃ القواعد، گرامر کا جو حصہ ہے۔ معزز ناظرین، قواعد میں آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ انتہائی بنیادی چیز ہے، اور وہ ہے کلمہ کی اقسام۔ ہماری زبان سے جو بھی ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، جو لفظ بھی نکلتے ہیں، ہر با معنی لفظ جو نکلتا ہے ہمارے منہ سے وہ کلمہ کہلواتا ہے۔ ہر با معنی لفظ جب کلمہ ہوا تو اس کلمہ کی پھر 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے اور اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اکیلا اپنا معنی دیتا ہے اور اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر محمد، مدینۃ، مسجد، تو یہ وہ اسماء ہیں جو اکیلے ہی اپنا معنی دے رہے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، نہ ماضی کی بات ہوتی ہے، نہ حال اور مستقبل کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح فعل کہتے ہیں ایسے کلمہ کو جو اکیلا اپنا معنی دے اور اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسرے کسی لفظ کا، کسی کلمے کا محتاج نہ ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل یا تو گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا ہو رہا ہوگا، یا آنے والے دنوں میں ہوگا۔ لہٰذا اس کی مثال ہم یوں دیکھیں گے، ضربہ۔ ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، تو یہ ماضی ہو گئی۔ جب ہم کریں گے یضربو، یضربو کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ فعل میں ہر 2 ذرا کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ پہلے نون تھا، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اکیلا اپنا معنی واضح کرتا ہے۔ اب یہ ورب ہے، یہ بھی اکیلا اپنا معنی واضح کرتا ہے، لیکن یہ اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے، خواہ وہ ماضی، حال یا مستقبل ہو۔ اب آ جائیں پارشل، حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہے
جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا بلکہ اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اسم اور فعل سے مل کر اپنا معنی واضح کرتا ہے، اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا۔ اس کی مثال یوں ہے، علا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، الہ اس کا معنی ہوتا ہے تک، فی میں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ علا، الہ اور فی یہ اکیلے اپنا معنی مکمل طور پر واضح نہیں کر رہے، جب ہم ان کو کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملا لیں گے لہٰذا یہ بھی اپنے معنی کا اظہار احسن طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں القلم علی المنضدۃ، القلم علی المنضدۃ، قلم میز کے اوپر ہے، الکتاب علی المنصۃ، کتاب جو ہے وہ ڈائس کے اوپر ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے کہ اعلیٰ نے اپنا معنی واضح کر دیا۔ میں کہتا ہوں اذهب الی الباب، الی الباب میں دروازے تک گیا، اب یہ جو اسم الفعل کے درمیان آیا یہ الہ حرف، تو اس نے بھی اپنا معنی واضح کر دیا۔ تو ہم نے آج کلمہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ کلمہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو با معنی ہوتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ با معنی لفظ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے اور اپنے معنی کے اظہار کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے محمد، جیسے مسجد، جیسے مدینۃ۔ اسی طرح فعل ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے، اپنے معنی کے اظہار کے لیے یہ بھی دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جاتا ہے، خواہ وہ ماضی ہو، حال ہو یا مستقبل ہو۔ ماضی کو ماضی، حال اور مستقبل کو میں بتا چکا آپ کو مضارع کہتے ہیں۔ اب ہے حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا، یہ دوسروں سے مل کر اپنا معنی واضح کرتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں علی، الہ اور فی کی لکھی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا گرامر کا سبق تھا۔ اب آج کے سبق کا آخری حصہ ہے، تو آئیے وہ آخری حصہ کیا ہے، وہ یہ ہے آج کی دعا۔ لیکچر کے شروع میں عرض کیا تھا کہ 20 سے 25 دعائیں ہم نے لکھنی اور یاد کرنا ہے۔ تو آج کی دعا کھانا کھانے کے متعلق ہے۔ کھانا کھانے کے شروع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، کھانے کے شروع میں، پھر کھانا اگر کھاتے ہوئے آپ بھول گئے تو کھانے کے درمیان میں یاد آ گیا تو درمیان میں کیا دعا پڑھیں گے وہ ہے، اور اسی طرح اس کے کھانے کے درمیان میں بھی اگر آپ کو یاد نہیں آیا تو کھانے کے آخر میں۔ تو کھانے کے شروع میں تو آپ دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے درمیان میں اگر آپ کو یاد آئے گا تو آپ کہیں گے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر آپ کو آخر میں یاد آتا ہے تو پھر آپ آخر میں کہیں گے بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اسی کی نام کی برکت پر۔ اللہ ہی کے نام سے شروع ہے میرا اول بھی اور میرا آخر بھی۔ اللہ ہی کے نام سے اس کی ابتدا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کی انتہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے آج کا لیکچر سنا۔ وما علیہ الا البلاغ۔